بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم عورتوں کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ انسانی زندگی اور ہمارے گھر کی زندگی، اس کی بنیاد مرد اور عورت کے تعلقات پر ہے۔ اگر مرد اور عورت کے تعلقات خوشگوار ہیں تو خاندان خوش و خرم رہتا ہے، خاندان مضبوط اور مستحکم رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ تعلقات ناخوشگوار ہیں اور خراب ہیں تو پورا خاندان پریشانی اور تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دین کے اور دنیا کے تمام معاملات سمجھائے ہیں، اس اہم معاملے کی طرف بھی آپ نے بہت ہدایات ہم کو مرحمت فرمائی ہیں اور بہت سی نصیحتیں دی ہیں، سب کے حقوق متعین کیے ہیں، سب کی ذمہ داریاں متعین فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ یہ حلال ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ تاکہ وہ مہر جو تم نے ان کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس صورت کے کہ وہ کوئی فحش حرکت کھلم کھلا لے آئی ہوں۔ اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجها وولدہ، اور فرمایا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا نگراں اور چوکیدار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی نگراں اور چوکیدار ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی کا نگراں اور چوکیدار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے سامنے اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ عورتوں کے ساتھ صحبت اور اختلاط اور حسن معاشرت اور عورت کے حقوق کے بارے میں احادیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ عورتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے،
اور اس طرح سے اور بھی عورتوں کی اقسام ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اور ان کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایات ہمیں مرحمت فرمائی ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کی بھلائی کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ عورتوں کے حق میں فرمایا کرتے تھے کہ بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، کہ وہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بالکل تمہاری مرضی کے موافق ہو جائیں گی اور بالکل سیدھی ہو جائیں گی، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو۔ اگر زیادہ سختی کرو گے تو ٹوٹ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی نصیحت کی ہے اور صحابہ کرام کو سیدھا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عورتوں کو سیدھا کرنے کی اور اپنی مرضی کے بالکل موافق بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہے۔ وہ بھی جذبات رکھتی ہے، وہ بھی خواہشات رکھتی ہے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق عین ڈھل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں بھی اس کی خواہشات کا احترام کرنا ہوگا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا۔ وہ تمہاری غلام یا باندی نہیں ہے، وہ تمہاری نوکر نہیں ہے، یا وہ بے حس مشین کی طرح سے کام کرنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی تمنائیں ہیں، وہ بھی جذبات رکھتی ہے، لہذا اس کا خیال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے دل میں بغض نہ رکھے، کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے دل میں بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی نظر میں اس کی عورت کے اندر کوئی خرابی اور ناپسندیدہ بات موجود ہے تو خیال کرے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی عادت موجود ہوگی۔ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اگر ایک عادت اس کے اندر تمہیں ناپسند ہے تو دوسری کوئی عادت اس کے اندر پسندیدہ ہوگی۔ اس بات کی طرف توجہ مت کرو کہ جو تمہیں ناپسند ہے۔ اگر تمہیں تعلقات بنائے رکھنا ہے تو اس بات کی طرف توجہ کرو کہ جو تمہیں اس کی عادت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد سنایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق سے صرف نظر کرتے ہیں اور صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی اپنے تعلقات کو، اپنے گھریلو تعلقات کو، اپنے خاندان کے تعلقات کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے۔ خاندان کے تعلقات اور گھریلو تعلقات کو ٹھیک رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں
تو دوسرے کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تو دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کی تمنا بھی دل میں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی دونوں کو برابر کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں دونوں کی حاصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو ایک فضیلت عطا کی ہے، بے شک اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس فضیلت کی وجہ بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے نگراں ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض معاملات میں بعضوں کو فضیلت دے رکھی ہے، اور مردوں کو یہ قوامیت اور یہ مردوں کو یہ مقام اور رتبہ اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جو مال عطا کیے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ شوہر اگر گھر کا نگراں ہے اور ذمہ دار ہے تو وہ گھر کا خرچہ اٹھانے والا بھی ہے، نان نفقہ برداشت کرنے والا بھی ہے، وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ گھر کے لوگوں کو عزت اور احترام دینا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایات ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں بھی اور دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں بھی عورتوں کو عزت اور احترام کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو حقوق حاصل نہیں تھے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے مال پر ناجائز قبضے جما لیے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا کیے، ان کو مال کا حصے دار بنایا، ان کو عزت اور احترام کا مستحق قرار دیا، ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان پر ظلم کو ناجائز اور حرام کیا، ان کے مال کے اوپر قبضہ کرنے کو غلط اور ناجائز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنے اور عورتوں کو ان کا رتبہ اور مقام دینے کو مردوں کی شرافت کا حصہ قرار دیا۔ ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا ہوں۔ ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ایمان کمال درجے کو اس وقت پہنچتا ہے جب آدمی کا حسن اخلاق بہتر ہوتا ہے، جب آدمی کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، جب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جس آدمی کا اخلاق اچھا نہیں اس کا ایمان ناقص ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سماج کے اندر بیٹھتے ہیں تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں تو وہاں بد اخلاقی اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور ظلم کا معاملہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق رکھتے ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق رکھتے ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارا مت کرو۔ لوگ عورتوں کو مارتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے. لا تضربوا اماء اللہ، یہ انتہائی درجے کی بدتمیزی اور بزدلی ہے کہ آدمی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ آدمی کی بہادری نہیں ہے بلکہ کمینگی ہے، اس کی ذلت ہے. حدیث پاک میں واقعہ گزرا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر عام طور پر حکم فرما دیا تھا کہ کوئی اپنی عورت کو نہ مارے. اس کی وجہ سے عورتیں اپنے شوہروں پر چڑھ چڑھ دوڑنے لگیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اتقوا اللہ فی النساء فإنہن عوان فی ایدیکم، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں. تم اللہ کی امانت کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا. اللہ نے ان کی شرمگاہیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، لہذا ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی گئی کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ فرمانے کا حکم فرمایا ہے، اس کی وجہ سے عورتیں جری ہو گئی ہیں اور عورتیں مردوں کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہی شرافت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے. لباس انسان کے جسم کو، اس کے شرم کی جگہوں کو ڈھانکتا ہے. لباس انسان کو آرام پہنچاتا ہے. لہذا عورتیں اور مرد دونوں آپس میں اسی طرح سے ایک دوسرے کا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کے محافظ بنیں، ایک دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں اور ایک دوسرے کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کریں. تب آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ، آپ کا سماج اور آپ کا خاندان عزت اور سرخروئی کے ساتھ کامیابی حاصل کرے گا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے سلسلے میں جو حقوق دے رکھے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی شروع میں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. قرآن کی مختلف آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مال کا وارث بنایا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ صرف شوہر ہی عورتوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں. شوہر بھی جو عورتوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے. اور ماں باپ اور بھائی وہ بھی عورتوں پر اور اپنی بہنوں پر اور اپنی بیٹیوں پر زیادتی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی فرمایا ہے، ان کو بھی منع فرمایا ہے. ہمارے سماج کے اندر یہ زیادتی اگر شوہروں کی طرف سے ہو رہی ہے تو کچھ گھرانوں میں یہ زیادتی والدین کی طرف سے بھی ہو رہی ہے کہ ان کے حق کو مارا جاتا ہے، ان کے ترکے اور ان کے حصے کو مار لیا جاتا ہے. ان کی شادی کر کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کی ذمہ داری سے سبکدوشی اختیار کر لی، اور مال میں جو ان کا حق ہوتا ہے، جو والدین کے ورثے میں ان کا حق ہوتا ہے، اس سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بھی عورتوں کے اوپر زیادتی اور ظلم ہے. اللہ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے مال میں اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے. خواہ وہ تھوڑا حصہ ہو یا زیادہ ہو، وہ ان کا حق ہے. جو عورتوں کی وراثت کا حق چھین لیتے ہیں، ان کو مال اور جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں، اس حصے میں ان کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. کسی دوسرے کے مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا
کہ عورت بیوی بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت ماں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے، الجنت تحت اقدام الامہ فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ جو اولادیں بدتمیزی کرتی ہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتی ہیں، وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ضروری اور لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر عورت ہماری بیٹی ہو تو اس کے حقوق ادا کریں، اگر عورت ہماری بیوی ہو تو اس کے حقوق ادا کریں، اگر عورت ہماری بہن ہو تو اس کے حقوق ادا کریں، اور عورت ہماری ماں ہو تو اس کے حقوق ادا کریں، اور ان حقوق کی پوری جانکاری حاصل کریں۔ یہ اسلام ہے، اور اس کے بغیر قرآن کریم فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن معاشرت کے بغیر، لوگوں کے حقوق ان کو عطا کیے بغیر، کمزوروں کو ان کے حق کو دیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر کو اپنے حسن معاشرت اور اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔